بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قطب الدین خلجی بادشاہ علاء الدین خلجی کے بیٹے تھے۔ وہی علاء الدین خلجی جو کہ رانی پرماوتی کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جب علاء الدین خلجی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے ایک قریبی وزیر اور نہایت ہی وفادار ساتھی ملک نائب نے بادشاہ کے خاندان کو چن چن کر قتل کروا دیا اور علاء الدین خلجی کی بیوی کو قید خانے میں ڈلوا دیا۔ علاء الدین خلجی کے بیٹوں کی آنکھیں نکلوا دیں اور بعض کو قتل کروا دیا، مگر وقت کی دیوی چونکہ قطب الدین خلجی پر مہربان تھے، اس لیے شاہی محل کے کچھ وفادار خواجہ سراؤں نے ملک نائب کو ایک رات قتل کر دیا، اور اس کے بعد قطب الدین مبارک شاہ دہلی کے تخت پر براجمان ہوئے۔ انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ علاء الدین خلجی کے شہزادے یعنی کہ خود بادشاہ کے سلامت کے بھائی جو کہ ملک نائب کے غضب سے بچ گئے تھے، انہیں ایک ایک کر کے قتل کروا دیا۔ اس کی سلطنت ہندوستان کے ایک بڑے رقبے تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ مذہباً مسلمان تھا، مگر اس کی حرکات انسانیت کی تمام حدیں پار کر گئی تھیں۔ اس نے ملک کے تمام اہم لوگوں کو اعزازات، جاگیریں اور وزارتیں دے کر اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ ملک کے تمام حقوں، ایماندار اور بااثر لوگوں کو ایک ایک کر کے قتل کروا دیا تھا۔ ملک کا جو بھی شخص اس کو چیلنج کرتا، یہ دولت کے ذریعے اس کو خرید لیتا یا پھر اسے قتل کروا دیتا۔ یہ معاملہ اس حد تک رہتا تو درست تھا، کیونکہ دنیا کے زیادہ تر بادشاہ یہی کرتے ہیں، لیکن وہ فطرتاً ایک مکروہ کردار تھا۔ وہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ گجرات کے ایک جوان ہندو لڑکے جو کہ ایک جنگ کے دوران اس کے لشکر کے ہاتھ لگا تھا، اس پر عاشق ہو گیا، اور اس نے اس لڑکے کو اہم ترین ذمہ داریاں سونپ دیں۔ اسے خسرو خان کا خطاب دیا، وزیر بنایا اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ بادشاہ سلامت ہر روز خسرو خان کے ساتھ شادی کرتا۔ یہ ایک دن خسرو خان کا دلہا بنتا، باقاعدہ بارات تیار ہوتی، ملک کے تمام عمائدین لباس فاخرہ پہن کر اس بارات میں شامل ہوتے، شامیانے لگتے اور باراتیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ قاضی صاحب آتے اور بادشاہ سلامت کا نکاح خسرو خان کے ساتھ پڑھایا جاتا، اور اس کے بعد ڈولی رخصت ہو جاتی۔ اگلے دن خسرو خان دلہا بنتا اور بادشاہ سلامت قطب الدین مبارک شاہ خلجی اس کی دلہن بنتے، اور اس تقریب میں بھی عمائدین سلطنت باقاعدہ شرکت کرتے تھے۔ اس نکاح کا ولیمہ بھی ہوتا تھا۔ بادشاہ سلامت نے ملک میں حسن فروشی اور شراب نوشی کی کھلی اجازت دے دی تھی۔ اس نے اپنے محلات کے دروازے سستی عورتوں کے لیے کھول دیے تھے۔ بادشاہ سلامت دربار میں زنانہ کپڑے اور زیورات پہن کر بھی تشریف لے آتے تھے۔ درباری ان کے حسن و جمال کی کھل کر تعریف کرتے اور انعامات و القابات سے سرفراز کیے جاتے تھے۔ قطب الدین مبارک شاہ خلجی نے ہندوستان پر 4 سال 4 ماہ حکومت کی، اور اس دوران خسرو خان اس کی کمزوری بن گیا۔ خسرو خان نے اس کمزوری کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اس نے بادشاہ کے کان بھر بھر کر اس کے تمام وفادار ساتھی قتل کروا دیے تھے، عزیز رشتہ داروں کو جیلوں میں پھینکوا دیا، محل اور دربار میں اپنی برادری کے لوگ لگوا دیے، اور بادشاہ کو اپنے پیار میں پھنسا کر محل کے عقبی دروازے کی چابیاں بھی حاصل کر لیں۔ تاریخ فیروز شاہی کے مصنف ضیاء الدین برنی لکھتے ہیں کہ یہ شخص خسرو ہر وقت سلطان کو ہلاک کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ ظاہر میں تو وہ ایک بدکار اور بے شرم کی طرح اپنا جسم اس کے حوالے کر دیتا، لیکن باطن میں وہ سلطان کی زیادتی پر غصہ کرتا اور خون کے گھونٹ پیتا رہتا۔ پھر ایک رات خسرو کے مسلح ساتھی محل کے عقبی دروازے سے شاہی حرم میں گھس گئے۔ اس وقت بادشاہ اسی خسرو خان کے ساتھ عمل بد میں مصروف تھا کہ خسرو خان کے ساتھیوں نے بادشاہ کے حرم میں گھس کر اس کا سر کاٹ دیا۔ بادشاہ کے قتل کے بعد خسرو خان اور اس کے ہندو رشتہ دار سلطانی حرم میں جا گھسے۔ سلطان کی ایک بیوی کی بے حرمتی کے بعد میں اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد خاندان کے دوسرے افراد کو چن چن کر قتل کر دیا۔ پھر ہندوستان کی تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب ایک خواجہ سرا یعنی کہ ایک ہجڑا عظیم الشان سلطنت کا فرما روا بنا۔ خسرو خان جو کہ پوشیدہ طور پر ایک ہندو تھا، اس نے تخت نشین ہوتے ہی محل میں بت پرستی شروع کر دی۔ قلب الدین کی بیوی کو اپنے حرم میں لے لیا، خاص امراء کے خاندانوں پر قبضہ کیا۔ مسلمان عورتوں اور کنیزوں کی خسرو اور اس کے رشتہ دار بے حرمتی کرنے لگے۔ اسی خسرو خان نے سب سے پہلے ہندوستان میں گائیں ذبح کرنے پر پابندی لگائی۔ مملکت کے اہم عہدوں پر ہندو فائز ہو گئے، اور وہ خوشیاں مناتے کہ دہلی پر پھر سے ہندوؤں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ امراء اور شرفا سے بدتمیزیوں کی حرکتیں اس قدر بڑھ گئیں کہ لوگوں نے خدا اور رسول کا واسطہ دے کر دیپال پور یعنی موجودہ اکاڑا کے امیر غازی ملک کو دہلی آنے کی دعوت دی۔
غازی ملک نے دہلی فتح کی، خسرو خان کو قتل کیا اور سلطان غیاث الدین تغلق کے نام سے حکومت شروع کر دی۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔